اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا و مولانا. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے میٹھے ساتھی بلوچستان سے سردار محمد ناصر شہید صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے کرنٹ سچویشن کے بارے میں اسلام آباد میں مسنگ پرسنس کے سلسلے میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں پاکستانی شہری جن کے اپنے ان سے بچھڑ چکے ہیں اور ان کا اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے، ان کو کون اٹھا کے لے گیا. ان کے بارے میں اسلام آباد میں دھرنا موجود ہے. تو سردار صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام چودھری صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل الحمدللہ. تو سردار صاحب کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر شہری غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا اتا پتہ کوئی نہیں، اور ان کے لواحقین بیچارے خواتین بچے مارے مارے پھر رہے ہیں؟ چودھری صاحب بلوچستان میں تو یہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے یہ چیز اس وقت سے چل رہی ہے. اب کچھ تھوڑا بہت سوشل میڈیا ہے، جیسے آپ کے توسط سے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہیں پہ، تو یہ ابھی عوام کے سامنے آ رہا ہے. یہ تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، کبھی آنا کبھی جانا، یہ تو ہم لوگوں میں یہ بہت بہت ہو چکا ہے. ابھی لوگ اتنا مجبور ہو چکے ہیں، ایٹ دی اینڈ یہ عوام جب سمجھیں ڈی چوک پہ پہنچی ہے، اسلام آباد پہنچی ہے، خواتین پہنچی ہے، یہ اینڈ ہے، یہ بلوچستان کے عوام کے حوصلوں کا اینڈ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ بھی اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہم بھی اچھی طریقے سے، کیونکہ ہم پہ گزر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں. تو یہ اینڈ ہے. یہ جو حقوق نہیں مل رہے 1947 سے لے کے اب کو تو پتا ہوگا کہ پاکستان جب موروثی وجود میں آیا تو بہت مختلف چھوٹے چھوٹے ریاستوں کے ساتھ مل کے پاکستان ایک بنا. جب پاکستان موروثی وجود میں آیا، ریاستوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ریاستوں کے ساتھ ریاستوں کی حق تلفی کی گئی، تو پھر یہ ابھی یہ چند دن پہلے بھی ایک جرگہ ہوا تھا ہمارے کلات میں، شاہی جرگہ ہے. ہمارے جو ریاست بلوچستان تھا ان کو چلانے والے، ان بلوچستان کے جو مالک ہیں، تو ان کے گھر میں آج تک انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ محمد علی کا ابھی تک وہ کوٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے سونے چاندی کے ساتھ ان کو تولا اور پاکستان میں آپ غم قائد ہوئے. اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے جی جی جی، محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں. تو جناب یعنی ایک یہ محبت بھی ہے ہماری، ایک وطن کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ، ایک اسلامی ریاست کے ساتھ. ہمیں اور کچھ نہیں، ہم جو کشمیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، برما کے لیے جو سوچ سکتے ہیں، جو دکھ درد رکھتے ہیں، تو یہ تو اپنا ہی ملک ہے، یہ تو اپنا ہی مسلمان ملک ہے. اس کے لیے تو ہمیں زیادہ، سردار صاحب. جو لیکن ریاست میرا جی بنیادی سوال یہ ہے، یہ جو لوگ جسے مسنگ پرسنس کہتے ہیں یا جو غائب ہو چکے ہیں، تو کیا یہ بتایا جاتا ہے کہ کیوں غائب ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا کوئی، ان کے کوئی تھانے میں رپورٹ وغیرہ، یا ان کو کون اٹھا کے لے گیا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے؟ میں ریسنٹلی بات کرتا ہوں، آپ کو بہت کافی ٹائم نہیں ہوا، یہ تقریباً 7 تاریخ کو 7 نومبر تھا کہ 7 دسمبر تھا، نومبر تھا، جہاں سے کوئٹہ سے بندہ ایک مشتنگ سے کوئٹہ کی طرف گیا ہے اپنی زمینداری مزدوری کے لیے، وہاں سے سامان خریدنے کے لیے. اس کے ساتھ وہ چٹ بھی تھا، تو اس کے تھرو سے ہم لوگوں نے پہچانا کہ یہ ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ. ان کے ساتھ جو ساتھی بھی تھے وہاں پہ ایف سی لوگوں نے، ایف سی کے اہلکار تھے کچھ، انہوں نے چیکنگ کیا، شناختی کارڈ چیک کریں، ہاں کہتے ہیں چیک کریں، کہتے ہیں کہ چیک کیا بقول ان بندوں. جب چیک کیا، چیک کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر آپ لوگوں کا یہ ادھر گڑبڑ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہوگا. کہتے ہیں نہیں چیک کریں. ہاں تو کوئی بندہ جب گلٹی نہیں ہوتا ہے تو پیش کرتا ہے، ہاں بھائی آپ بالکل چیک کریں. تو ان میں سے ایک بندے کو اٹھا لیا گیا اور ان کے بوڑھا والد اور بھائی در پدر لوگوں کے پاس جاتا رہا، ایف آئی آر کہا کی جا رہی جاتا کس ہے پہ کہ یہ کریں. لوگ جو ہے یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور قانونی ہاتھوں کے میں اہلکار ادھر ہی آ بن رہا ہوں نا، چکے ہیں.
मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर ये फिर ये शॉर्ट कर देता हूँ उसको भी। अच्छा, फिर हमें इस बंदे इसके वालिद को घोटकी की तरफ से, सॉरी घोटकी नहीं है, कंदकोट की तरफ से, सिंध कंदकोट के थाने से फोन आता है, आपका बेटा यहाँ पे है, इस पे एफआईआर है, आप आके इसको ले जाए। यहाँ से उठाती है एफसी उसको 3-4 महीने के बाद वहां पे, जब वहां पे एफआईआर देखा जाता है तो उस पे केस लगाया गया है कि इसको इन्होंने बारूद उठाया हुआ था अपने साथ, और बलूचिस्तान से यह बंदा आया है यहाँ पे गैस सप्लाई को ब्लास्ट करने के लिए आया है, और इसके ताल्लुकात अफगानिस्तान के लोगों के साथ है। ये तो अजीब सी बात हो गई। यहाँ से आपने उठाया, चले भाई ये बारूदी बंदा भी था, जो भी था, आप उसको इनकाउंटर करते हैं। इसको ऐसे जलील किया, इसके खानदान को। वो मुझे पता है कि ये आए मेरे पास रो रहे थे नहीं, ये तो बेचारे। ये जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, ये मिसिंग पर्सन में तो नहीं ना आता। वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन तो वो है सर जो ये गायब तो हुए और मिसिंग उनका हो अता गया पता ना, ही नहीं। ये तो बंदा मिसिंग हो गया, लेकिन चलो ये बाजार हो गया, चले हम आप आ जाते हैं मिसिंग पर्सन की तरफ। मिसिंग पर्सन को भी इसीलिए उठा लिया जाता है कि भाई ये उठाओ। हाँ, थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है, हकूक जब नहीं मिलते तो गद्दारी बन जाती है। आपने शायद जगह शायद सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, जब एक हमारे प्रिंस, हमारे जो बड़े हैं बलूचिस्तान के, उनको जब हकूक नहीं मिलते होंगे तो आम आवाम को क्या हकूक मिलेंगे? जब हकूक नहीं मिलते, सरकारी सतह पे भी हकूक नहीं मिलते। इमरान खान ने अपने पोर्टल में कहा था, शायद मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये बात की थी, इमरान खान ने ये कहा था कि पोर्टल के थ्रू आप लोग अपने अराजियात के हवाले से शिकायत करें। हम लोगों ने बलूचिस्तान से, जहां तक मैंने देखा है, दर्जनों ऐसे शिकायत है जो एक भी रिजॉल्व नहीं हुआ। और जिस इदारे की तरफ जाता है वहां पे पटवारी है, तहसीलदार है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये तो ऑलरेडी वो बिके हुए हैं। और उन्हीं के वो आके हमारा ये पोर्टल का शिकायत, सॉरी एक मैं कंप्लीट करूं, ये वहीं पे आके पोर्टल पे शिकायत आती है और वही लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो फिर ये हल कहाँ से होगा? नहीं, अब आपने ये जो अपना पोर्टल के जरिए जो मसला बयान किया था, जमीन का मसला था, तो उसका क्या बना? वो आपका उस सिलसिले में रहा हुआ? सर उन्होंने डीसी साहब ने वहां से पोर्टल से उसको ड्रॉप कर दिया, ये कह के आप डॉक्यूमेंट्स तहसीलदार साहब को आप डॉक्यूमेंट्स देने से ना दे सके, इसलिए आपकी दरख्वास्त को हम लोग ड्रॉप करते हैं। हालांकि मैंने डीसी साहब को खुद व्हाट्सएप भी किया था, पोर्टल पे मैंने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी किए थे कि ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो डीसी साहब कह रहा है 1985 में कि ये जमीन आपकी है और ये अब ये रॉयल्टी इनको मिलनी चाहिए। और जो बंदा इस पे काबिज है, वो बंदा खुद अपने मुंह से, अपने रिटर्न में भी और मुंह से भी कह रहा है कि ये जमीन आपकी है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। ये सरजोरी अगर कोई कर रहा है तो इसके मतलब ये है कि उसके पीछे तो कोई क्या अलग कारण नाम है। है, क्या नाम है उन साहब का, ये जो जिन्होंने रद्द किया उसको? ये हमारे कजन है, हम आपस में वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं वो डीसीओ साहब की बात कर रहा हूँ। डीसी साहब है इज्जत नजीर साहब। इज्जत है, उन्होंने आपके इज्जत नजीर पोर्टल साहब को डीसी रद्द कर कला। दिया। जी हाँ। अच्छा, वो दोबारा मिसिंग पर्सन की तरफ आते हैं जो इस्लामाबाद में शहरी बैठे हुए हैं। जी जी। तो कल सर कोई मैं उसी तरफ आ मुज़ाकरात रहा हुए, था चौधरी साहब, उसी वज़ीर तरह आज़म मैं के? यहाँ रहता। सॉरी, मैं इसकी बेस बताऊं ना आपको। देखिए, जब इस तरह की हालात होते हैं, जब डीसी साहब भी आपके अपने अपने ही डॉक्यूमेंट को वो रद्द करते हैं कि भाई नहीं, ये मैं इसको नहीं मानता, ये किसी और का है, ये कैसे है, मेरे जमीन को शारा आम बनाया गया। देखिए, मैं ये सिर्फ मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि जब मेरे साथ इस तरह हो रहा है तो कई और, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कानून को, कानून कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, कानून का रिस्पेक्ट करते हैं। जो लोग कानून को नहीं जानते वो बेबस हो जाते हैं कि भाई आगे तो कोई रास्ता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, और वो खुद बंदा अपना बेहतर जानता है कि ये चीज तो मेरी है, जब मुझसे छीना जा रहा है तो उस पर सरजोरी हो सकती है। वो उस पे लड़ने को तैयार होगा और मारने को भी तैयार होगा, मरने के लिए भी तैयार है। तो ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं, फिर वो आपका सरकार तो उसको गद्दार, मिलिटेंट एजेंट, डायरेक्टली इंडियन एजेंट के साथ, उसको रॉ के साथ कनेक्ट किया जाता है।
تو یہ غلط بات ہے. اس لیے تو یہ آہستہ آہستہ ملک کی حالات خراب ہوتے جا. وہ کل جو مذاکرات ہوئے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو مسنگ پرسنس کے ملاقین ہیں ان میں سے میں نے ایک خاتون کا سوشل میڈیا پر وہ ایک کارڈ پڑا تھا بڑا دکھ ہوا اس کا تحریر لکھی تھی وہ میں بیان کرتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ کتنے ججوں کے احساس ہونا پڑے گا اپنے کیس میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. چودھری صاحب آپ دیکھیں ایک خاندان کئی روز سے روڈوں میں پڑا ہوا ہے, روڈوں پہ اپنا دن رات گزار رہا ہے, اور آپ کے ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آمد رفت میں ہمیں خلل پیش آ رہا ہے, آپ اپنا یہ اٹھا کے جائیں. یہ بہت ایک خاندانوں کا جو ان کا صبح شام اذیت کے ساتھ گزر رہا ہے, اور ان کے الفاظ یہ ہیں چلیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ غلطی کی ہوں, تو ہم یہی چاہ رہے ہیں, بلوچستان کے سارا عوام یہی چاہتا ہے کہ ان کو ایک ٹرائل کے ذریعے لایا جائے. اگر انہوں نے غلطی کی ہے ٹرائل میں لائے, قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے. ایسے نہ کیا جائے کہ کسی کا سر سوراخ ہے, کسی کے گھٹنے سوراخ ہے, کسی کے ناخن نہیں ہے, بہت اذیتناک سزا دے کے اور اس کی لاش روڈ پہ پڑی ہوتی ہے. یہ یقیناً دکھ بھری بات ہے, اور آئین پاکستان جو ملک کا ایک متفقہ آئین ہے وہ ہر شہری کو اس کے حقوق کا تحفظ بھی دیتا ہے, اور اس کو ہر قسم کی قانونی معاونت فراہم کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. یہ یقیناً ظلم ہے, اور اعلیٰ عدلیہ کو اور جو حکام بالا ہے اس کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں تھوڑا سا اور ایڈ کرتا چلوں, دھرنے میں آپ نے دیکھا خواتین یہی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو مانتے ہیں, پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں. ہم اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں دھرنا دینے کے لیے کہ آپ ہماری بات سنیں, ہمارے مسئلوں کا ازالہ کریں. اگر یہاں پہ جب بات نہیں سنی جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے, جہاں سے وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کوئی نہ کوئی تو سہارا ڈھونڈنا پڑے گا, پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کسی کو. سردار صاحب میں انتہائی دکھ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اور ناظرین سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, اور ان کا مکمل طور پر اس ملک پر اور اس ملک کے وسائل پر اور آئین پر پورا حق ہے, اور ان کو قانونی معاونت فراہم کرنی چاہیے. اور یہ ان کا خود مطالبہ ہے کہ اگر کسی صورت بھی ہمارے اپنے جو کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں تو ان کو قانونی دائرے میں لائیں, ان پر ٹرائل کیا جائے. اور پاکستان پیپلز الائنس پارٹی بھی اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے, اپنے بلوچ بھائیوں بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کو اعلیٰ عدلیہ سے لے کر ادارے ترجیحی بنیادوں پر حل کریں. ان بہنوں ان بیٹیوں کو خوار نہ کریں, ان کے ساتھ مزید ظلم نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ ظلم جو ہے پھر اس حد تک اللہ نہ کرے لے جائے جس حد تک کو 71 کو ہم 71 کو ہمارا ملک پہنچا تھا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو میری یہ گزارش ہے, اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہم پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, پٹھان ہوں, ہم ایک ہیں, اور ہم پنجابی, ہم سندھی, ہم کے پی کے والے ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آواز بلند کرتے رہیں گے. میں مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اس کی پرزور مذمت کریں گے. بہت شکریہ. اللہ